پھر ڈینس اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے دبائے لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ جین پہلے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر چیخیں مارتی رہی اور پھر اپنے بھائی کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ تیسرے دن کپتان فرانسس کا جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ لیگرانڈ کی شخصیت انور علی کے لیے ایک مامے سے کم نہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا کم گو نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن لیگرانڈ اس کے ہر سوال کا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ اس کی مغموم صورت دیکھ کر انور علی کے ذہن میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوئے، مگر اسے زیادہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن آدھی رات کے قریب انور علی اپنے خیمے میں شور سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا۔ لیگرانڈ خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ یہ مر چکا ہے، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم ظالم ہو، خدا کے لیے مجھے میرے اسکول لے چلو۔ جین جلدی کرو، ہم یہاں سے نکل چلیں، وہ آ رہے ہیں، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جلدی کرو، بھاگو بھاگو۔ دلاور خان مشل ہاتھ میں لیے خیمے میں داخل ہوا۔ انور علی نے لیگرانڈ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور اس کی حرکات دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خوفناک آفت کی گرفت سے آزاد ہونے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ انور علی جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور لیگرانڈ کو دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ لیگرانڈ نے آنکھیں کھولی اور ٹکٹکی باندھ کر انور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے سانسیں لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انور علی نے کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ پھر وہ دلاور خان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بھاگ کر کسی فرانسیسی فوج کے کمانڈر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے ایک تجربہ کار ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ لیگرانڈ نے کہا۔ نہیں موسیو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں ایک بھیانک سپنا دیکھ رہا تھا، مجھے صرف پانی منگوا دیجیے۔ انور علی نے دلاور خان کو پانی لانے کے لیے کہا اور اس نے خیمے کے اندر پڑی ہوئی ایک سراہی سے کٹورا بھر کر لیگرانڈ کو پیش کر دیا۔ لیگرانڈ نے ہامتے کامتے پانی کا کٹورا حلق میں اونڈیل لیا اور انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، موسیو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ انور علی نے کہا، مجھے صرف اس بات کا ملال ہے کہ میں تمہاری تکلیف میں حصہ دار نہیں بن سکتا۔ میں نے تمہارا رازدار بننے کی کوشش کی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں جین کون ہے؟ لیگرانڈ نے جواب دیا، موسیو، اگر میں نے آپ سے اپنا کوئی راز چھپانے کی کوشش کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پر اعتماد نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو پریشان کرنا گوارا نہ تھا۔ اب آپ اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیے، میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ انور علی نے دلاور خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دلاور خان، جاؤ تم اب آرام کرو۔ دلاور خان چلا گیا اور انور علی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر خیمے کے اندر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر لیگرانڈ نے اپنی داستان شروع کی۔ موسیو انور علی، قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میرا اصلی نام لیمبرٹ ہے۔ میں مارسیلے اور پیرس کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ فرانس کی بحریہ کے ایک جہاز کا کپتان تھا۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو میرے باپ کو ایک مہم کے ساتھ ہندوستان آنا پڑا۔ والد کے آنے سے قریباً 1 سال بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اب صرف میری ایک بہن تھی جو مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ ابا جان 2.5 سال کے بعد واپس آئے۔ ہندوستان میں کسی جنگ میں زخمی ہونے کے باعث ان کا ایک بازو بیکار ہو چکا تھا۔ واپس آتے ہی انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور جو روپیہ انہوں نے ملازمت کے زمانے میں جمع کیا تھا اس سے ایک سرائے خرید لی۔ مارسیلے اور پیرس کے درمیان آنے جانے والے مسافروں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ہمارے لیے سرائے کا کاروبار کافی سود مند ثابت ہوا تھا۔ چند سال بعد میرے ابا شہر کے امیر آدمیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ سرائے کے اندر مسافروں کے لیے چند نئے کمروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میری بہن کی شادی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کے ساتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ موریشس جا چکی تھی۔ میں پیرس کے نزدیک ایک فوجی اسکول میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے ابا کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں فرانس کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کر سکوں، اور میں بھی اپنے مستقبل کے لیے کم پر امید نہ تھا۔
لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک انسان سپنے دیکھ سکتا ہے، مگر سپنوں کی تعبیر اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں موسم سرما کی تعطیلات میں گھر آیا ہوا تھا۔ گھر پر فرصت کے وقت میں سرائے کے کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ میری چھٹی میں کوئی 10 دن باقی تھے کہ ایک صبح ایک بگی سرائے کے دروازے پر رکی۔ ابا جان ابھی گھر سے نہیں آئے تھے۔ میں ان کی جگہ مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے باہر نکلا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی ایک نوجوان لڑکی کا سہارا لے کر بگی سے اتر رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر عمر رسیدہ آدمی کا بازو تھام لیا۔ لڑکی نے کہا، میرے ابا کو راستے میں تکلیف ہو گئی ہے، آپ فوراً کسی ڈاکٹر کو بلوائیں۔ میں نے اپنے ایک نوکر کو شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا اور مسافر کو سرائے کے ایک کمرے میں لٹا دیا۔ اس مسافر کا نام موسیو اینٹن تھا اور وہ پیرس کا ایک خوشحال تاجر تھا۔ لڑکی کا نام جین تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، ڈاکٹر کا گھر کتنی دور ہے؟ اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اگر اس کا گھر زیادہ دور تھا تو آپ نے اپنے نوکر کو پیدل بھگانے کی بجائے ہماری بگی کیوں نہ بھیج دی؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر کا گھر بالکل قریب ہے، وہ آ ہی رہا ہوگا۔ اچانک موسیو اینٹن اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، بیٹی پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ بیماری نئی نہیں، دیکھو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لڑکی چلائی، نہیں ابا جان، آپ آرام سے لیٹے رہیں۔ موسیو اینٹن مسکراتا ہوا دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔ اس نے مریض کا معائنہ کرنے اور اس سے چند سوالات پوچھنے کے بعد بتایا کہ انہیں دل کی بیماری ہے اور اب بظاہر خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ایسی حالت میں انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جین نے ڈاکٹر کی تائید کی اور موسیو اینٹن کو سفر کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا، لیکن کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پیرس کے اس تاجر اور اس کی بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی سے یہ ملاقات میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ موسیو اینٹن اور اس کی لڑکی مارسیلے میں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی کے بعد واپس جا رہے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں پیرس میں تعلیم پاتا ہوں اور میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنی بگی پر سفر کرنے کی دعوت دی اور میری خاطر ایک دن اور رک گئے۔ چنانچہ تیسرے دن میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پیرس سے کوئی 10 میل دور موسیو اینٹن کو ایک بار پھر دل کا دورہ پڑا اور ہمیں 2 دن کے لیے راستے کی ایک سرائے میں قیام کرنا پڑا۔ عام حالات میں پیرس کے اونچے طبقے کی ایک لڑکی شاید مجھے قابل توجہ نہ سمجھتی، لیکن موسیو اینٹن کی علالت کے باعث میں اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن چکا تھا۔ سرائے میں دوسری رات موسیو اینٹن کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ہمیں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر جاگنا پڑا۔ پچھلے پہر اسے نیند آ گئی اور جین بھی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح کے وقت موسیو اینٹن نے آنکھیں کھولتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ آج آپ کو ساری رات جاگنا پڑا۔ میں نے پوچھا، اب آپ کا کیا حال ہے؟ موسیو اینٹن نے جواب دیا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں فوراً پیرس پہنچ کر کسی قابل ڈاکٹر سے علاج کرواؤں۔ میں نے کہا، ابھی آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہ ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پیرس جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو یہاں لے آؤں۔ موسیو اینٹن نے جواب دیا، اس بوسیدہ سرائے میں اگر دنیا کے تمام بہترین ڈاکٹرز بھی جمع ہو جائیں تو بھی مجھے آرام نہیں آئے گا۔ میں اب کسی تاخیر کے بغیر پیرس پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہماری باتیں سن کر جین بھی جاگ گئی اور اس نے بھی اپنے باپ کو سفر کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن موسیو اینٹن کا فیصلہ اٹل تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ بگی پر سوار ہو گئے۔ باقی سفر کے متعلق مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نیند کی حالت میں کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف لڑک رہا تھا۔ پھر جب میں گہری نیند سے بیدار ہوا تو بگی ایک کشادہ مکان کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ جین مجھے سہارا دیے ہوئے تھی اور موسیو اینٹن مسکرا رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں نے جلدی سے ایک طرف ہٹ کر کہا۔ بگی رکی تو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ موسیو اینٹن نے کہا، یہ میرا بیٹا ڈینس ہے۔ موسیو اینٹن کے مکان میں داخل ہوتے وقت مجھے اس کی عمارت کا صحیح اندازہ ہوا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد ان سے اجازت لینے کی کوشش کی، لیکن وہ سب میرا اسکول کھلنے تک مجھے اپنے ہاں ٹھہرانے پر بضد تھے، سو مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ جین کا بھائی ڈینس ایک ذہین اور کم گو نوجوان تھا اور پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی بہت کوشش کی،
لیکن وہ ان لوگوں سے مختلف تھا جو کسی اجنبی کے ساتھ فوراً گھل مل جاتے ہیں۔ 4 دن بعد میں نے اپنے میزبانوں سے اجازت لی اور موسیو اینٹن سے وعدہ کیا کہ میں چھٹی کے دن ان کے ہاں آیا کروں گا۔ اس سب کے بعد اسکول کے باہر میری سب سے بڑی دلچسپی موسیو اینٹن کا گھر تھا۔ ہمارا اسکول پیرس سے چند میل دور تھا۔ میں ہر مہینے 1-2 مرتبہ ہفتے کی شام ان کے ہاں جاتا اور اتوار کے دن واپس آ جاتا، اور جب کبھی مجھے ہفتے کی شام پیرس جانے کا موقع نہ ملتا، میں اتوار کی صبح وہاں پہنچ جاتا اور سارا دن وہاں گزارتا۔ ڈینس عام طور پر گھر سے غیر حاضر رہتا تھا اور گھر میں کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اپنے کالج سے باہر اس کی کیا مصروفیات ہیں۔ مجھے یہ ماننے سے انکار نہیں کہ اس خاندان کے ساتھ میری وابستگی کی ایک بڑی وجہ جین تھی، لیکن مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ زندگی میں ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بے شک وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا تو یہ ایک پرلے درجے کی خود فریبی ہوتی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، اور صرف یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہی میں بڑی بےتابی کے ساتھ چھٹی کے دن کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے موسیو اینٹن کے ہاں چند گھنٹے گزار کر رخصت کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اصرار کیا کہ تم رات کا کھانا کھا کر جاؤ، میرا نوکر تمہیں بگی پر چھوڑ آئے گا۔ شام سے کچھ دیر پہلے ڈینس اپنے کسی دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے باہر نکل گیا۔ رات کے وقت کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب 9 بج گئے تو ہم مایوس ہو کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ موسیو اینٹن بے حد خفا تھا، لیکن جین اپنے بھائی کی وکالت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موسیو اینٹن کی تلخی دور ہو چکی تھی اور وہ اپنی عادت کے مطابق بات بات پر کہہ کے لگا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اجازت مانگی تو اس نے کہا، تھوڑی دیر اور بیٹھو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو جین کی منگنی کے سلسلے میں میرے ہاں دعوت ہے، اس میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ میں نے جین کی طرف دیکھا، لیکن میرے لیے اس کے چہرے سے اس کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز میرے قابو میں نہ تھی۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ڈینس اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے دبائے لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ڈینس کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس کا لباس خون سے تر تھا۔ جین سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موسیو اینٹن اپنی کرسی سے اٹھا، چند ثانیے اپنا دل دونوں ہاتھوں سے دبائے کھڑا رہا اور پھر اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ میں ڈینس کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ ڈینس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، موسیو تم یہاں سے بھاگ جاؤ، پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے، تمہارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ 2 نوکر انتہائی بدحواسی کی حالت میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے کہا۔ جین پہلے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر چیخیں مارتی رہی اور پھر اپنے بھائی کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ ایک بھیانک خواب تھا اور یہ خواب میں کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ سوتے جاگتے یہ دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ڈینس بار بار مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، تم بھاگ جاؤ، تمہارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، تم بے گناہ پکڑے جاؤ گے۔ اچانک پولیس کا ایک انسپکٹر اور چند سپاہی کمرے میں داخل ہوئے۔